حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. آج کے اس قرآن فہمی کلاس میں آپ سبھی کو خوش آمدید. یہ آج کلاس میں جو میں نے انتخاب کیا ہے جس آیت کا، وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، جو آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر میں تحریر کیا ہوں. اس کا پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. یا ایہا الذین، یعنی یا ایہا یعنی اے، الذین آمنو جو لوگ، آمنو ایمان لائے ہیں، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی میں، سلم میں یہاں مترجمین نے جو کیا ہے معنی، اس کا معنی اسلام کیا ہے ہمارے قرآن میں. کافہ پورے کے پورے، یعنی پوری طرح بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. و اور لا تتبعوا اتباع نہ کرو، خطوات یعنی اس کو قدم کے معنی بھی شیطان، شیطان کے. انہو بے شک، و لکم تم لوگوں کے لیے، لمن لیے ہوتا ہے تم لوگوں کے لیے یا تم لوگوں کا. یا تم لوگوں کا، تم لوگوں کے لیے، تم لوگوں کا. عدوٌ دشمن، مبین کھلم کھلا، کھلم کھلا، مبین بالکل دشمن ہے. خطوات، اس کو نقش قدم بھی مترجمین نے کیا ہے. اب یہ سمجھاتا ہوں آپ کو. یا ایہا جو حرف ندا ہے، اے الذین جو لوگ، یہ ہم لوگ بار بار یہ لفظ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ضرور ہم اس یا ایھا الذین ہم پڑھتے ہیں قرآن میں. یہ کوئی نیا ورڈ نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے. اے لوگوں، اے جو لوگ آمنو ایمان لائے ہو،
ادخلو داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے، ولا تتبعوا اور اتباع نہ کرو یا پیروی نہ کرو، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے نقش قدم کی، انہو بے شک و تم لوگوں کے لیے، لکم تم لوگوں کے لیے، تم لوگوں کا، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی بہت اہم آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ اس میں مخاطب جو کیے گئے ہیں وہ پورے انسان اس سے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ مخاطب ہیں جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان لانے کا دعویٰ کیے ہیں، کرتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس میں شامل ہیں، ایمان والوں میں۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ بھلے ہی ہم کو وراثت میں اسلام مل چکا ہے، ہم لوگ مومنوں میں شامل ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ہم سے خطاب، ہم مومنوں سے خطاب ہے اس آیت میں۔ اب خطاب کیا ہے؟ کیا اللہ تعالی ہم کو کہہ رہے ہیں اس آیت میں؟ دیکھیں کیا، ادخلو داخل ہو جاؤ۔ ایک تو ہم پہلے ہی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام میرا دین ہے، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو مخاطب ہم ہی سے کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم ہی سے مخاطب ہے، ہم ہی کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تم داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ کس طرح سے؟ کافہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک بالکل واضح آیت ہے ہمارے لیے کہ یعنی کہ ہم اسلام میں اگر داخل ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، مومن کہہ رہے ہیں، تو صرف کچھ چیزوں کو مان لینے، اسلام کی کچھ چیزوں کو ہم مان لیا، کچھ چیزوں کو اتباع کر لیا، کچھ چیزوں کو ہم فالو کر لیا، ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم اسلام کے میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوں۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر یہ آیت نمبر 85 میں خود یہودیوں کو مخاطب کر کے ان کو کہا ہے کہ افا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم لوگ کتابوں کے کچھ حصوں کو مانتے ہو، کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہو، کچھ حصوں کو انکار کر دیتے ہو؟ یہودیوں سے جو خطاب کیا، یہودیوں کو جب اس میں اسپشٹیکرن یا ان کو جان کیا گیا، اور اس کے بعد جو ان سے امامت ہٹا کر کے ان کو معزول کر کے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کو، ان کی امتیوں کو امامت کا درجہ اس عہدے پر بیٹھا دیا گیا، تو جو بات یہودیوں سے کہی گئی تھی اس وقت کہ یعنی تم کتابوں کے کچھ حصے کو تو تم لوگ مانتے ہو اور کچھ حصوں کو تم انکار کرتے ہو، آج وہی پوزیشن ہم مسلمانوں کی ہے۔ ہم جو وراثت میں ہم لوگ اسلام لائے ہیں، ملا ہے ہم کو، ہاں مسلمانوں کی وہی حالت ہے۔ کیا حالت ہے؟ کہ اسلام کی کچھ چیزوں کو تو ہم مانتے ہیں، جو ہم کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن بہت سی ایسی اسلام کی جو چیزیں ہیں جہاں ہم کو پریشانیاں ہوتی ہیں، جہاں ہم کو نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے، جہاں ہم کو مخالفت ہونے کا ڈر ہوتا ہے، وہاں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں۔ آج وہی حالت جو یہودیوں کی حالت تھی، آج وہی حالت ہماری ہو گئی ہے، ہم مسلمانوں کی۔
تو یہ خطاب جو اللہ تعالیٰ کا ہے ڈائریکٹ ہم سے خطاب ہے کہ اے مومنو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی یہ نہیں ہم نماز پڑھ لیا روزہ رکھ لیا ہم سمجھیں کہ ہاں پورا کا اسلام لے آیا. جہاں ہم نماز پڑھیں جو نماز کا ہو نماز پڑھ لیں, جو عبادت کے جو چیزیں ہیں روزہ رکھنے کا, حج کرنے کا, زکوٰۃ دینے کا, زکوٰۃ جو ہمارے پاس ہے وہ نکلنے کا, جو صدقہ ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں وہ کرنے کا, سود خوری سے منع جو کیا گیا ہے سود خوری سے منع کر دیا اس سے ہم مان جائیں. معاشرت یعنی جو فیلڈ ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے زندگی کے, اب ڈپارٹمنٹ زندگی کی کوئی ایک زندگی کی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, یعنی صرف مسجد نہیں ہے, صرف نماز اور روزہ نہیں ہے, عبادت صرف نہیں ہے, بلکہ زندگی میں جو بھی چیزیں آج دیکھیے اسلام میں یا آج دنیا میں جتنے بہت سے شعبہ کھلے ہوئے ہیں. کیوں شعبہ کھلے ہوئے؟ یعنی ہماری زندگی کو ضروریات ہیں, اس لیے سینکڑوں شعبے ہیں آج ہماری زندگی میں. تو جب ہماری زندگی میں سینکڑوں شعبے ہیں, سینکڑوں ڈپارٹمنٹ ہیں, تو یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر شعبے میں جہاں بھی شعبہ ہے وہاں ہم اسلام کو فالو کرنا ہوگا. اگر ہم فیملی میں رہ رہے ہیں تو فیملی میں جو اللہ کا حکم ہے قرآن کا جو حکم بتاتا ہے اس کو ہم کو فالو کرنا ہوگا. اس کے مطابق ہم کو فیملی کی زندگی گزارنی ہوگی, چاہے وہ شوہر کے روپ میں, چاہے بیوی کے روپ میں, باپ کے روپ میں, بیٹے کے روپ میں, جس روپ میں ہو وہاں ہم کو اللہ کے حکموں کے مطابق کام کرنا ہوگا. تو ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی بات کریں. وہاں فیملی میں, معاشرت میں وہی حال ہے. جہاں معاشرت کا حکم, معاشرتی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے, وہاں معاشرتی زندگی کے بارے میں بھی ہم اگر کرتے ہیں فالو کرتے ہیں کرنا ہوگا تو ہم سمجھیں کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. وہیں پولیٹیکل سیاست میں اگر ہم ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ سیاست تم کو کیسی کرنی ہے وہاں ہم کام کرتے ہیں تو ہم پورے کے پورے داخل ہوئے. یعنی ہم جہاں بھی ہیں جہاں بھی رہیں, چاہے اگر ہم سیاست میں ہوں, چاہے ہم بزنس میں ہوں, چاہے ہم نوکری میں ہوں, چاہے ہم زراعت میں ہوں, چاہے کسی بھی پیشے میں ہو, کسی بھی شعبے میں ہو, جہاں بھی وہاں ہم کو اللہ کے حکموں کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم کو وہاں کام کرنا ہوگا. کام کریں گے تو ہی ہم سمجھے جائیں کہ ہم اسلام میں داخل ہیں. ورنہ کچھ کام جہاں ہمارے لیے فائدہ درکار ہو جاتی ہے کہ فائدہ ملنے والا ہے وہاں ہم چلو اسلام پر آ گئے. جہاں نقصان کی بات ہونے لگی کہ نقصان اس میں ہو جائے گا, ہم کو گھاٹا ہو جائے گا, یا کچھ لوگ ہم سے نفرت یہ گھرنا کرنے لگیں گے, ہم اس پہ غصہ جائیں گے, چلو چھوڑ دو کیا ضرورت ہے اس چیز کی, ہم نہیں کریں گے, تو وہ اسلام میں داخل ہم پورے کے پورے نہیں ہوں گے. اب ایسا جو ہے کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کہ ہم جو ہے تھوڑی سی اسلام کو ہم مان لیتے ہیں کچھ اور کچھ طاغوت کی بات کو مانتے ہیں. طاغوت کی بات کو مانتے ہیں یعنی اسلام کے خلاف جو طاغوت شیطان کی جو طاقتیں ہیں ان کی طاقتوں کو ہم مانتے ہیں, ان کا فالو کرتے ہیں. شیطان ہم کو یہی ورغلاتا ہے, یہی باتیں ہم کو سمجھاتا ہے, یہ باتیں کرتا ہے. آج تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کا دین, آپ کا مذہب جو آپ مانتے ہیں, ارے یہ آپ کا پرائیویٹ لائف کے لیے, یہ آپ پرائیویٹ زندگی, آپ کا جو ذاتی زندگی ہے اس میں آپ کچھ اپنائیے, وہاں تک یہ آپ کی ضرورت ہے. سماجی زندگی میں یا کولیکٹیو زندگی میں آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ صرف اپنے گھر میں جب تک رہیے, یا اپنے گھر میں بھی وہاں پر جہاں پوجا پاٹ کرتے ہیں, جہاں مصلی بچھا کر رکھے ہوئے ہیں آپ, یا مسجد میں, صرف وہاں آپ اسلام کا فالو کریے, یعنی وہاں نماز پڑھ لیجئے, تسبیح کے دانے گن لیجئے. بس پرائیویٹ لائف تک آپ اس کو محدود کیجئے. اور یہی شیطان آج ورغلاتا ہے. اب یہی شیطان ورغلاتا ہے انسان کو کہ کیا ضرورت ہے, مارکیٹ ہے, مارکیٹ کے مطابق کام کیجئے.
مارکیٹ کا ڈیمانڈ جو ہے اس کے مطابق کام کیجیے. آپ کا جو معاشی فائدہ جہاں تک ہو وہاں آپ کام کیجیے. شیطان ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ بزنس میں وہی کام کیجیے جو آپ کو زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. نوکری میں وہی کام کیجیے جہاں سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہو. تو کیا ہوتا ہے, نوکری میں جاتے ہیں وہاں ہم رشوت لیتے ہیں, گھوس لیتے ہیں, اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. اور وہاں بزنس میں کیا ہوتا ہے, وہاں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں, دغا بازی کرتے ہیں, لوگوں سے جمع خوری کرتے ہیں, لوگوں کو سود بیاج پر لوگوں کو مجبور کرتے ہیں. پیسہ اگر میرے پاس کسی کے پاس ہو جاتا ہے تو اس کو مجبور پے کرتے ہیں کہ بیاج دو, ہم کو پیسہ دیں گے. یعنی جہاں جہاں بھی ہو فائدہ, بس فائدہ حاصل کرنا ہے. اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہی شیطان ہمیں ورغلاتا ہے, وہی ہم کو سبق سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں آپ, اور جہاں سے جیسے کما سکتے ہیں کما لیجیے آپ. شیطان ہمیں یہ سکھاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ, اور دیکھنا شیطان تمہیں اس بات کی ورغلائے گا, تمہیں شیطان جو ہے اسلام پر پوری کے پورے چلنے نہیں دے گا. ہر قدم پر شیطان تم کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرے گا, ہر قدم پر. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ادخلوا, داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے, اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا تتبعوا خطوات شیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی تم پیروی مت کرو. یعنی نقش قدم کی پیروی کر رہے ہو تم, اور پیروی کرو گے تو اسلام پر تم کبھی مکمل طور پر تم چل نہیں سکتے ہو. اس لیے شیطان کی پیروی مت کرو, نقش قدم پر مت چلو, کیونکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان یہ تمہارا کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے, چھوٹا دشمن نہیں ہے. یہ شیطان جو ہے انہو لکم, بے شک وہ جو ہے تمہارے لیے عدو مبین ہے, وہ دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے. وہ بارگاہ الہی سے چیلنج لے کر کے آیا ہوا ہے اس دنیا میں. وہ شیطان دشمن اور تمہارے دشمن کو کہ اے اللہ ہم سب کو ناشکرا بنا کے چھوڑیں گے تیرے بندے کو. اللہ تعالیٰ کہا کہ میرے جو بندے ہوں گے وہ ناشکرا نہیں ہوں گے, تیرے نقش قدم پر نہیں چلیں گے. شیطان نے ایک چال وہ بھی چلی ہوئی بتائی کہ اللہ ہم ان کو ایسی چیزوں پہ چلائیں گے, ایسا ان کو ہم سمجھا دیں گے کہ انہیں خود لگے گا نہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, غلط نقش قدم پہ چل رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں. ان کو تو لگے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے گی تمہارے نقش قدم پر چلیں گے کبھی, اور انہیں احساس ہو جائے کہ ہم تو شیطان کے نقش قدم پر چل رہے تھے, تو اگر معافی ہم سے مانگ لیا انہوں نے تو ہم معاف کر دیں گے ان کو. شیطان نے کہا کہ ان کے پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں تو معافی مانگیں گے ہی نہیں آپ سے. آج ہمیں خود انٹروسپیکشن اپنے اندر کرنا چاہیے, ہم سارے مومنوں کو, کہ مومنوں کو ہی سے خطاب ہے, ہم ہی سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ خطاب ہم ہی سے کر رہے ہیں, ہم ہی سے یہ ایڈریس کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. تو ہمیں انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ کے حساب لینا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں شیطان کی نقش قدم پر چل رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں. پوری زندگی میں جہاں جہاں ہم جو بھی کام کر رہے ہوں اسلام کے طریقے کے مطابق, اللہ کے حکموں کے مطابق کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, اور وہ نقش قدم پر چل رہے ہیں. اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, اور وہ کھلا دشمن ایسا ہے کہ وہ ہم کو جہنم ہی میں بھیج کر چھوڑے گا. وہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کام کریں یا ہم جنت میں چلے جائیں. شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے, یہ کبھی نہیں ہوگا. وہ میرا کھلا دشمن ہے اور ہمیشہ اس کوشش میں ہے کہ ہم کو اس جہنم کے گڈھے میں گرا دے. تو ہم تو اور چیزوں سے بہت بچ کر چلنا چاہتے ہیں, بچتے رہتے ہیں. چاہے آج چھوٹے چھوٹے
آج کورونا وائرس سے ہم کتنا بچاؤ کرتے ہیں. کورونا وائرس سے کیا آج کورونا وائرس سے ہم بچاؤ کے لیے کیا کیا اپائے کرتے ہیں. گھروں میں بند ہو گئے بہت دنوں تک, ناک میں منہ میں چلتے ہیں, اس کو چھپا کے چلتے ہیں کہ کہیں داخل نہ ہو جائے ہمارے منہ, سانس کے ذریعے سے بچاؤ کرتے ہیں. سینیٹائزر کا ہمیشہ استعمال کرتے رہتے ہیں اس سے بچنے کے لیے. لیکن کیا ہم لوگ کبھی شیطان کی سے بچنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں؟ کبھی اس کی ہم کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ شیطان بھی ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہم کو جہنم میں جا کے لے جا کر کے چھوڑے گا وہ, اور وہاں ہم کو لے جانے کے لیے کوشش کر رہا ہے, وہاں ہم کی جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے وہ ہم کو ہمیشہ. لیکن اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہم. اس سے تو ہم کو لگتا ہی نہیں کہ میرا کھلا دشمن ہے. ہم تو ایسے, شیطان نے ہمیں ایسی چیزوں کو سمجھا دیا ہے کہ ہم کو تو کبھی احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ شیطان بھی میرا دشمن ہے کہ نہیں دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ, کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے, کھلا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن. اس سے تم بچو, اس کے نقش قدم پر تم نہ چلو. تو ہم جہاں بھی دیکھیں کہ ہم اسلام کے طریقے پر ہی کام نہیں کر رہے ہیں, نہیں چل رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم شیطان کا اتباع کر رہے ہیں, شیطان کے طریقے پہ چل رہے ہیں. اگر شیطان کے طریقے پہ چل رہے ہیں تو یہ اللہ کی ہم خود کھلم کھلے نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اس کے نقش قدم پر تم مت چلو, اسلام میں تم پوری کے پورے داخل ہو جاؤ. میں آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اے جو لوگ ایمان لائے ہو, داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے مکمل طور پر. ولا تتبعوا, اور اتباع نہ کرو, پیروی نہ کرو خطوات شیطان, شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا یا تم لوگوں کے لیے وہ کھلا ہوا کھلم کھلا اور دشمن ہے. صادق اللہ العظیم. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.